الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ۔ اللہ کے محترم، یہ ماہ مبارک رمضان المبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک سال کے بعد رحمت و مغفرت بخشش و برکت والے اس مہینے کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی سعادت بخشی۔ حضرات محترم، یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کی 3 تاریخ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر لابتے جگر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال باکمال ہوا۔ اللہ کے محترم، اسی ماہ مبارک کی 17 تاریخ کو اسلام کی عظیم جنگ بدر کے مقام پر لڑی گئی۔ اسی ماہ مبارک میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگسار رفیق حیات ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال باکمال ہوا۔ اسی مقدس مہینے کی 17 تاریخ کو محبوب رب العالمین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال باکمال ہوا۔ اسی مبارک مہینے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اسی مبارک مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا کیے گئے، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو تورات عطا کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی گئی۔ ہاں، یہی وہ رحمت و برکت والا مہینہ ہے، یہی وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری کلام قرآن مجید لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت، رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ قرآن پاک کو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل فرمایا۔ پھر 23 سال کے عرصہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اسی ماہ مبارک میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین اور اولیاء کرام دین کا یہ معمول رہا کہ وہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے۔ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 60 مرتبہ قرآن پاک کا ختم کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم
वसुलसिलति शयातीन, और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। वफी रिवायतिन फुतिहत अबवाबुस समा, और एक रिवायत भी है कि रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमजानुल मुबारक की पहली रात आती है तो शयातीन और सरकत जिन बंद कर दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और उनमें से कोई भी दरवाजा नहीं खोला जाता और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उनमें से कोई भी दरवाजा बंद नहीं किया जाता। और एक मनादी करने वाला मनादी करता है, ए भलाई के चाहने वाले नेकी और भलाई की तरफ आ, और ए बुराई के चाहने वाले बुराई से रुक जा, और अल्लाह की तरफ से जो है लोग आग से जो है आजाद किए जाते हैं और ये सिलसिला हर रात जारी रहता है।